السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے صحابی رسول کی شہادت کا ایک انوکھا واقعہ پیش کروں گی کہ کس طرح ایک صحابی نے کھجوروں کو ایک طرف رکھ کر جنت کو لپک لیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے ایک بہادر نوجوان تھے۔ ان کو اللہ کے سچے دین اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ ہر وقت اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ہجرت کے دوسرے سال بدر کی لڑائی پیش آئی تو میدان میں پہنچ گئے۔ جب کافروں اور مسلمانوں نے ایک دوسرے کے سامنے صفیں کسی اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، اس اونچی شان والے اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑ کر مارا جائے گا، اسے جنت ملے گی۔ یہ سن کر حضرت عمیر اپنی صف سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے ادب سے کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی راہ میں شہید ہونے والے پر کیا وہی جنت ملے گی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے پھیلاؤ کے برابر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہی جنت ملے گی۔ پھر پوچھا، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی اس جنت کا حقدار ہو سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں، تم بھی اس جنت کے حقدار ہو سکتے ہو۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گلے میں بندھی ہوئی کپڑے کی جھولی سے کھجور کھا رہے تھے۔ انہوں نے فوراً کھجوریں پھینک دی اور بولے، میں اتنی دیر کا انتظار نہیں کر سکتا کہ یہ کھجوریں کھا سکوں، مجھے اب جنت میں پہنچنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یہ کہہ کر تلوار کھینچی اور دشمن کی صف میں گھس گئے۔ دیر تک بہادری کے ساتھ لڑتے رہے۔ آخر ایک کافر نے ان پر ایسا وار کیا کہ وہ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے، اور اس طرح اللہ نے ان کا جنت میں جانے کا شوق پورا کر دیا۔ تو یہ تھے ہمارے صحابہ، کس طرح اپنی جان کو راہ خدا میں تیار کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ مسلمانوں، آج ہمارے اندر شہادت تو دور کی بات، عبادات کرنے کا بھی شوق نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے عبادات شوق کے ساتھ کریں، اور کم از کم صبح شام تو ضرور اللہ کی عبادت کیا کریں، کیونکہ ہمارے اعمال صبح شام اللہ پاک کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ ہمارے اعمال نیکیوں کی حالت میں صبح شام پیش کیے جائیں۔ مسلمانوں، دنیا میں آنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول نے صاف صاف بتلا دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ پاک نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم تمام کے تمام اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، اپنے رب کے سامنے جھکتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وَقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، بہترین قرض وہ ہے جو ہم نے اللہ پاک کو دے دیا ہے۔ تو آؤ تمام کے تمام مسلمانوں، اللہ کے لیے ایک ہو جاؤ، اپنے وقتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارو۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت مصلی اور تسبیح لے کر گھومیں۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھومتے پھرتے اللہ کا نام ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا آسمانوں میں ذکر کرتا ہوں، جو بندہ میری طرف ایک قدم چل کے آتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم چل کے آتا ہوں۔ تو مسلمانوں، آؤ اور رب کی عبادت کرو۔ السلام علیکم۔